جی نیکسٹ کوشچن کریں اپنا. یہ ہے کہ تم تو باباؤں کو نہیں مانتے، تم تو بڑے لوگوں کو نہیں مانتے، یہ فقہ تو باباؤں کے ذریعے ہی آیا، یہ ایسا کون بڑے بتاتے لوگ، آپ، کن بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں مانتا؟ ان کو ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ جیسا کہ رفع دین کا مسئلہ ابو حنیفہ رحمۃ رفع اللہ دین علیہ کا سے، تعلق امام حنیفہ سے نہیں ہے بھائی، رفع دین کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ رفع الدین کے ساتھ ہے. امام حنیفہ تو جیسا کہ آئے ہیں تقریباً 80 سال کے بعد. ان سے پہلے جو 80 سال کے مسلمان تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے امام حنیفہ سے تو طریقہ نہیں سیکھا ہوا تھا نا، انہوں نے تو سیکھا ہے صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے الحمدللہ. اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، مسئلہ 70B، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں 8 سوالات کے جواب میں نے دیے 2 گھنٹہ 20 منٹ میں. وہ آپ دیکھیں، ابھی یہ سٹریم بند کرتے یا فوراً وہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو ایک جائے گی. انفی امام نے بتایا ہے کہ عید کی نماز کا رفع الیدین جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ تکبیر ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ پتہ نہیں کون سے جاہل امام نے آپ کو یہ کہہ دیا تو آپ لے کے تمہاری سٹریم میں آ گئے میرے بھائی. ہم آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں. تو یہ بتائیں، جو نماز شروع کرتے وقت ہوتی ہے کیا وہ تکبیر نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ جو تکبیر ہوتی ہے تو اسے تکبیر کہہ کے آپ لوگ رفع الیدین کو چھوڑ دیں، پھر تو اس کے ساتھ بھی آپ رفع الیدین کر رہے ہیں نا. تو رفع الیدین تکبیر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تکبیر بولی جاتی ہے اور رفع الیدین کیا جاتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام رکوع سے پہلے جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. اب عید کی نماز ہو چاہے جنازے کی نماز ہو، جتنی بھی تکبیرات آپ قیام کی حالت میں کہتے ہیں ان میں آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو بات ہی کا رخ ہی اور بدل دیا کہ جی وہ تکبیر ہوتی ہے. تو ساتھ رفع الیدین جو ہو رہا ہے، تو یہ جو کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنا گھوڑوں کی دموں کی طرح شریر ہونا ہے نماز میں، تو وہ ہاتھ نماز کے اندر ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، 6 تکبیرات میں بار بار ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں بغول آپ کے. تو عید والے دن مکھیاں کیوں مارتے ہیں؟ سوئیاں تو گھر میں ہوتی ہیں، مسجد میں تو سوئیاں نہیں ہوتی کہ آپ کو مکھیاں مارنی پڑے. لو آج پھر نوی گل ہے جو ہے، آپ سوئیاں سامنے رکھ کے عید کی نماز انفی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مکھیاں اڑانی پڑتی ہیں ایسے ایسے کر کے. اللہ کے نبی کی سنت کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے جن لوگوں نے دشمنی کی رفع الیدین کے ساتھ. ٹھیک ہے، امام بخاری نے جو بدوائیں دی ہیں نا، وہ یہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے جو انہوں نے جز رفع الیدین میں ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ان کا یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جانا ہے جو رفع الیدین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. ان کی گوشت اور ہڈیوں کے اندر بدعت گھس چکی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں تم لوگ کھا رہے ہو، بریلوی اور دیوبندی بھی انہیں بزرگ مانتے ہیں، اشری تھانوی بھی، وہ غوث پاک کے دھوبی والا وہ جو 2 نمبر واقعہ اشری تھانوی نے بھی لکھا ہوا ہے. تو تمہارے جو غوث پاک تھے وہ جو رفع الیدین کرتے تھے تو ان کو کیوں نہیں کہتے وہ مکھیاں مارتے تھے؟ ٹھیک ہے جی، وہ حنبلی تھے. تمہارے غوث پاک حنبلی ہو کے بقول تمہارے ہے، جھوٹ ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں سنی اور اہل حدیث لکھا ہے انہوں نے، ان کی تو طالبین میں اہل سنت کو. تمہارے غوث پاک عبد القادر جیلانی حنبلی ہو کے رفع الیدین کر سکتے ہیں، ہم محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. جی نیکسٹ.